بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 47 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم واقعات۔ تو دوستو، ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسجد نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما کر لوگوں کی حیرت دور فرما چکے تھے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں انصار کے مجتمع ہونے اور بلا مشاورت مہاجرین کسی امیر یا خلیفہ کے انتخاب کی نسبت گفتگو کرنے کی خبر پہنچی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام پر یہ سب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اگر اس خبر کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہتے اور اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو سخت اندیشہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کی محبت اور اخوت ذرا اسی دیر میں برباد ہو کر جمعیت اسلامی پارا پارا ہو جاتی، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود حافظ و ناصر تھا، اس نے صدیق اکبر کو ہمت اور استقامت عطا فرمائی کہ ہر ایک خطرہ اور ہر ایک اندیشہ ان کی بصیرت اور قوت کے آگے فوز و اصلاح سے تبدیل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قوم اور ایک ہی خاندان بنا دیا تھا، اور نور ایمان کے معیر اور معقول اثر سے قبیلوں، خاندانوں اور ملکوں کے امتیازات یکسر برباد اور مہدم ہو چکے تھے، اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باقی نہ رہی تھی کہ قبیلوں اور خاندانوں کے ناموں سے لوگوں کی شناخت میں اور پتہ دینے میں آسانی ہوتی تھی، اور بس وفات نبوی کے بعد اور اس روح اعظم کے ملا اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر ذرا سی دیر کے لیے اس تفریق قومی کے ابتلا کا کروٹ لینا کوئی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پاک و مطہر جماعت نے اس ابتلا کو اپنے لیے موجب و استفاع بنا لے یا سامان بربادی۔ تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی تعداد اور انصار کے مقابلے میں کم تھی، لیکن انصار بھی دو حصوں میں تقسیم تھے، یعنی اوس اور خزرہ۔ اسلام سے پہلے قدیم سے ایک دوسرے کی حریف اور رقیب چلے آئے تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے موجودہ مسلمانوں کو تین بڑے بڑے حصوں میں تقسیم سمجھا جا سکتا تھا: اوس، خزرج، قریش یا مہاجرین مکہ۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے مکان سے متعلق ایک وسیع نشست گاہ تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ ایک وسیع چبوترا تھا، اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا، اسی کو سقیفہ بنی سعدہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حال سن کر ایک طرف مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ان میں تقریباً سبھی مہاجرین تھے، کیونکہ مہاجرین کے مکانات اسی محلہ میں زیادہ تھے، یہاں انصار بہت کم تھے۔ دوسری طرف بازار کے سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ اس مجمع میں تقریباً سب انصار ہی تھے، کوئی ایک دو مہاجر بھی اتفاقاً موجود تھے۔ اسلام کی ابتدا اور اس کے نشو و نما، مخالفین کی کوششیں، جنگ و پیکار کے ہنگامے، شرک کا مغلوب و معدوم ہونا، اور اسلامی قانون اور اسلامی آئین کے سامنے سب کا گردنیں جھکا دینا، سب کچھ ان لوگوں کے پیش نظر تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ نظام اب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اسی وقت بحسن و خوبی قائم رہ سکتا ہے کہ آپ کا جانشین منتخب کر دیا جائے۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق کے عاشقانہ جذبہ نے لوگوں کو کچھ سوچنے اور مسئلہ خلافت پر غور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نبوی کی خبر سن کر اگر جلد یہاں نہ پہنچ جاتے تو اللہ جانے مسجد نبوی میں اشاق نبوی کی یہ حیرت اور اضطراب کی حالت کب تک قائم رہتی۔ لیکن دوسرے مجمع کو جو سعد بن عبادہ کی نشست گاہ میں تھا، یہ حالت نہ تھی۔ وہاں انتخاب خلیفہ کے متعلق گفتگو ہوئی، چونکہ وہ مجمع انصار ہی کا تھا اور ایک سردار قبیلہ کی نشست گاہ میں تھا جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور قبیلہ خزرج تعداد اور نفوس اور مال و دولت میں انصار کے دوسرے قبیلہ اوس سے فائق اور برتر تھا۔ لہذا اس مجمع کی گفتگو اور اظہار خیالات کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ یعنی جانشین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا جائے،
مہاجرین کی تعداد اگرچہ مدینہ میں انصار سے کم تھی، لیکن ان کی اہمیت اور ان کی بزرگی عظمت کا انصار کے قلوب پر ایسا اثر تھا کہ جب حضرت سعد نے خلافت کو انصاری کا حق ثابت کرنا چاہا تو انصار کے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مہاجرین انصار کی خلافت کو کیسے تسلیم کریں گے۔ اس پر ایک دوسرے انصاری نے کہا کہ اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ایک خلیفہ تم اپنا مہاجرین میں سے بنا لو اور ایک خلیفہ ہم نے انصار میں سے بنا لیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، یہ ایک کمزوری کی بات ہے۔ ایک اور انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہمارے خلیفہ کو تسلیم نہ کیا تو ہم ان کو بذریعہ شمشیر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس مجمع میں جو چند مہاجرین تھے انہوں نے انصار کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ اس طرح اس مجمع میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ ممکن تھا کہ یہ ناگوار سوچ ترقی کر کے جنگ اور پیکار کا تک نوبت پہنچ جاتی۔ یہ خطرناک رنگ دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور مسجد نبوی میں آ کر ثقیفہ بنی سعدہ کی روایات سنائی۔ یہاں مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر ختم کر کے تہذیب و تکفین کے سامان کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس وحشت انگیز خبر کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ کو لے کر ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو تہذیب و تکفین کے کام کی تکمیل میں مصروف چھوڑ کے لگے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذرا بھی تعامل فرماتے تو اللہ جانے کیسے کیسے قدرات اور رونما ہو جاتے۔ یہ تینوں بزرگ اس مجمع میں پہنچے تو وہاں ایک عجیب افراتفری تو میں کا عالم کا برپا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس مجمع کو خطاب کر کے کچھ بولنا چاہا، لیکن ابو بکر صدیق نے روک دیا، خود کھڑے ہو کر نہایت وقار سنجیدگی کے ساتھ تقریر فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر ہوئی حضرت عمر فاروق کی از خود درستگی دیکھ چکے تھے کہ وہ مسجد نبوی میں شمشیر بدست پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اندیشہ ہوا کہ یہاں بھی کہیں فرط جوش اور غم میں کوئی اس قسم کی بات نہ کہہ گزارے۔ لہذا انہوں نے خود مجمع کو مخاطب کر فرما کر تقریر شروع کی اور اسی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اول مہاجرین عمرہ ہوں گے اور انصار وزراء۔ آپ کی تقریر سن کر حضرت معاذ بن مجموعہ نے فرمایا، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حباب انصاری کو جواب دیا کہ تم کو خوب یاد ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی وصیت کی ہے کہ انصار کے ساتھ نیک سلوک رکھنا۔ انصار کو وصیت نہیں کی کہ مہاجرین کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حکومت اور خلافت مہاجرین میں رہے گی۔ حباب بن نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کلام کو قطع کیا اور خود کچھ فرمانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حباب دونوں زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دونوں کو رکنے اور خاموش کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں حضرت بشیر بن امان بن کعب بن مغزاز انصاری کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قبیلہ قریش سے تھے، لہذا ان کی قوم یعنی قریش کے لوگ خلافت کے زیادہ مستحق ہے۔ ہم لوگوں نے بے شک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق والا ایمان، لیکن ہمارا اسلام لانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امداد کے لیے مستعد ہو جانا محض اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ ہم خلافت و امامت کے معاملات میں مہاجرین سے کوئی جھگڑا کرنا پسند کرتے۔ حباب بن منظر نے کہا کہ بشر تو نے اس وقت بڑی بزدلی کی بات کہی اور بن بنائے کام کو بگاڑنا چاہا ہے۔ حضرت بشیر نے کہا کہ میں نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ایک ایسی قوم سے خلافت و امارت کے متعلق جھگڑا کر جو خلافت و امارت کے مستحق ہے۔ کیا اے عباد تو نے نہ سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ حضرت بشیر کے اس کلام کے بعض دوسرے انصار نے بھی تائید کی اور اس عظیم قوم نے اپنے دینوی اور مادی خدمات کو اپنے دینی اور روحانی جذبات پر غالب نہ ہونے دیا۔ حضرت حباب بن نے بھی یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراً اپنی رائے تبدیل کر لی۔ ان کے خاموش ہوتی یکلخت تمام مجمع پر سکون اور خاموشی طاری ہو گیا اور خلافت کے متعلق مہاجرین اور انصار کا نزاع یکا یک دور ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، تم ان دونوں میں سے ایک کو پسند کرو۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے سب سے افضل ہے، یہ غار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، نماز کی امامت کرانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا قائم مقام بنایا، حالانکہ نماز امور دین میں سب سے افضل شے ہے۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلافت امارت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ اور حضرت بشیر بن سعد انصاری نے بیعت کی۔ پھر تو یہ کفیت پیدا ہوگی، چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہ خبر باہر پہنچی اور لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے۔ غرض تمام مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بلا اختلاف متفقہ طور پر بیعت کر لی۔ انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادہ نے اور مہاجرین میں سے ان لوگوں نے جو تعزیہ و تکفین کے کام میں مصروف تھے اس وقت ثقیفہ بنو سعدہ میں بیعت نہیں کی۔ حضرت سعد نے تھوڑی دیر بعد اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور طلحہ نے مہاجرین میں سے 40 روز تک محض اس شکایت کی بنا پر بیعت نہیں کی کہ ثقیفہ بنو سعدہ کی بیعت میں ہم کو کیوں شریک مشورہ نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی فضیلت اور استحقاق کے خلافت کا منکر نہیں ہوں، لیکن شکایت یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے ثقیفہ بنو سعدہ میں ہم سے مشورہ کیے بغیر کیوں لوگوں سے بیعت لی؟ آپ اگر ہم کو بھی وہاں بلوا لیتے تو ہم بھی آپ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا مجھ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ میں ثقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ مہاجرین اور انصار کے نزاع کو رفع کرنا نہایت ضروری تھا۔ دونوں فریق لڑنے اور مرنے پر تیار تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی، بلکہ حاضرین نے خود با اتفاق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کی دوبارہ زیادہ طاقت سے نمودار ہونے کا قوی احتمال تھا۔ تم جب کہ تہذیب و تدفین کے کام میں مصروف تھے تو میں اس اجرت میں تم کو کیسے وہاں سے بلوا سکتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سن کر فوراً شکایت واپس لے لی اور اگلے روز مسجد نبوی میں مجمع عام کے روبرو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو دوستو، بیعت ثقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تعزیہ و تکفین بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد نبی میں حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر پر بیٹھ کر بیعت عمہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں نے تم سے بہتر نہیں ہوں۔ بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی امت، گفتاری امامت اور دروغ گوئی خیانت، تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب تک کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
بیعت ثقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ بیشتر مہاجرین اور انصار میں موجود تھا۔ سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ یہ بھی ایک سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین جو براہ راست درسگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے، پورے طور پر دین کے دنیا پر مقدم کر چکے تھے، اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب اس کی بات کو غور کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام میں سے 33,000 صحابہ نے ایک دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ رسول تسلیم کیا۔ تو خلافت صدیقی سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجتماع امت نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔